بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی بچوں کی عبادت کے حوالے سے، جو والدین کا کردار ہے ان کی تربیت کے حوالے سے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں والدین کی۔ آج ہم اسی ٹاپک پر دوبارہ بات کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس طرح بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف اور عبادات کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ اس اہم عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں اور سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن وومن لیگ ملتان ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، کل بھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی اس عنوان کے اوپر، آج بتائیے گا کہ بچوں کو کیا کیا سکھایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے والدین شروع سے ہی کس عمر سے بچوں کو کیا کیا تربیت دینا شروع کریں، عبادات کے حوالے سے بھی، معاشرت کے حوالے سے بھی، اور کس طرح سے ان کی تربیت جو ہے اس کی سازی کی جا سکتی، تربیت سازی کی جا سکتی ہے جس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کل ہماری بات ہوئی کہ تربیت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت سکھائیں، جی اب یا اہل بیت کی محبت، اور تیسرا پوائنٹ ہے جی قرآن کی تلاوت کی۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہو سکتی ہیں جب ہم خود بچوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ جی یو کین سے کہ اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی کہ بچہ 68% اپنی فیملی سے سیکھتا ہے، جی وہیں سے اس کے سارے رولز کسٹمز سارا کچھ جو ہے نا، اس کی جو نیچر بن رہا ہوتا ہے نا، جی 68%۔ اس کے بعد پھر وہ کسی کا لیکچر سن کے، کسی ہیرو سے امپریس ہو کر، تو وہ اس کے اپنی گٹس کو وہ لیتا ہے، اور وہ میکسیمم 80% 90% تک ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ تو رول ماڈل جو ہوتا ہے نا مین، وہ پیرنٹس ہے۔ جی آپ خود ان کو بن کے دکھائیں، یعنی اس کے لیے پہلے آپ کو خود لچک رکھنی ہوگی، جی ہاں بچوں کی باتوں کو سننے کے لسنر بنے، انہیں سنیں۔ وہ اشفاق احمد کا ہے نا، وہ ایک بہت مشہور قول، وہ کہتے ہیں کہ جی آج پاکستان میں ہر ایک انسان کو ایک کندھا چاہیے، تو ہمارے بچوں کو بھی چاہیے۔ وہ 2 سال کے بھی ہیں، 3 سال کے، انہیں اپنی بات کرنے کی عادت ہو، آپ سے چھپانے کی نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو خود ان کے لیے فرینڈ بننا ہوگا، اپنے اندر لچک رکھے، غلطی ہو تو فوراً بیٹے میرے سے سوری کرے، آپ کو دیکھ کر بچہ سیکھ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انس بن مالک کو کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اور صرف 6 سال کے بچے تھے جس وقت حضرت ام سلیم جو ان کی والدہ ہیں، ان کو حضور کو تحفہ دے آئی تھی کہ حضور تحفے میں یہ بچہ آپ کو غلام بنا کر دے دی۔ جی اب حضور دل آزاری نہیں چاہتے تھے تو چھوٹے سے بچے کو رکھ لیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا بچہ جو تھا کچھ لینے کے لیے گیا، کام کرنے کے لیے گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میں حضور انتظار میں بیٹھے ہوئے، اور میں باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا، کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا، تو حضور جا کے کام کر رہا، تو واپسی میں مجھے کہتا چلو انس آؤ گھر چلتے ہیں۔ تو مجھے کبھی حضور نے یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا ہے، ڈانٹ کر بھی یہ لفظ نہیں کہا کہ انس یہ کیوں کیا ہے یا انس یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں سنت رسول یہ سکھاتی ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ فرینڈ بن، اس کے ساتھ اپنی غلطی بھی کریں، رحم سے محبت سے پیش آئیں اور اور سے یہ کوشش کریں نہیں سکھائیں۔ میں نے کہا یہ کرو، میں نے نہیں، بیٹے یہ کام بہتر ہے۔ جب آپ میں کی طرف لائیں گے تو بچہ بھی میں کی طرف آئے گا، وہ آپ اس کے ہیرو ہیں، آپ اس کا رول ماڈل ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے بہت محبت خوبصورت کرتا بات ہے جی۔ تو جب تک آپ خود نہیں بنتے ہیں تب تک آپ کا بچہ اکارڈنگ ٹو اسلام مومن نہیں بنتا ہے۔ جی مسلمان تو ہو جائے گا، کلمہ تو پڑھ لے گا، لیکن وہ مومن نہیں بن پائے گا جیسا قرآن چاہتا ہے، دین پہ چلنے والا نہیں بن پائے جی گا۔ ہاں تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، اور ایٹ دا اینڈ آپ اپنے بچے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً وہ ہو گیا ہے کچھ۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حضرت اب دیکھیں نا، حضرت یعقوب کا اللہ نے لکھا کہ جب ان کا وصال ہونے والا ہے تو اپنے بچوں سے پوچھیں کس کی عبادت کرو گے۔ جی ان کے بچے بھی نبی ہیں اور نبی کی اولاد ہیں، جی پھر بھی وہ اپنے بچوں سے ایٹ دا اینڈ بھی یہ پوچھ رہے ہیں۔ تربیت کا پہلو دیکھیں، اور ان کے بچے کا پھر قول اللہ قرآن میں لکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے والد ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، ہم کل جہان کے رب کی عبادت کریں۔ اب ہے تو ایک ہی رب، جی یہ آنر دے رہے ہیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک اللہ ہے، اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں کوٹ کیا۔ تو اب سمجھنے والی بات ہے کہ پیرنٹس خود کیوں کسی اسکالر کے پاس بچے کو جانا پڑے، جی کیوں کسی اور کا محتاج ہونا، ہم خود ایسے بن کے بچوں کو دکھائیں۔ تھوڑی سی اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ ہمارا بچہ ایک خوبصورت اور بہترین مسلمان بن کے ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا، اسی میں ایک چیز اور بھی ایڈ کریں کہ آج کل باقاعدہ آپ خود بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں
اور آرٹ آف پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. باقاعدہ آج کل ایک سبجیکٹ ہے, ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے جس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں. تو اسلام نے تو شروع سے ہی یہ چیز سکھا دیا کہ آپ نے کرنا ہی ہے. اسلامی تعلیمات روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات اور خاص طور پر بچوں میں عبادت کا شوق پیدا کرنا اور ان کو راغب کرنا عبادت کی طرف, وہ کس طرح سے, مطلب محبت سے, پیار سے, یا سختی کا بھی عنصر ہے اس میں؟ نہیں, دیکھیے میں اپنی چلے مثال دے دیتی ہوں. ارسطو ینگ, جب حضرت میری والدہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جانے والے نعتیں جو ہیں وہ بڑا سنتی تھیں, اور وہ اویس رضا قادری, میں نام لینا چاہوں گی, ان کی بڑی سنتی تھیں, وہ لگائے رکھتی تھیں. اچھا سن کے ہمارا کوئی ماحول کوئی بہت زیادہ ریلیجیس نہیں تھا, سن کے محبت پیدا ہونا شروع. تو ایسی آپ چیزیں بچوں کے سامنے کریں. 10 سال سے چھوٹا بچہ ہے نا, اس کے اندر یہ چیزیں جلدی جائیں. خالی صفحہ ہے نا, صاف ستھرا ہے, جو لکھتے جائیں گے وہ بنتا جائے گا. 10 سال کے بعد اس کے اپنا شعور کام کرے گا, پھر وہ پہلے غلطی کرے گا, وہ اپنا کوئی دوست ڈھونڈے, کیونکہ آپ اس کے دوست نہیں بنے, آپ نے اس کو سکھایا نہیں. 10 سال سے پہلے چیزیں بچوں کے اندر ڈال دیں. 10 سال کی عمر میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے واقعتاً اس کو تربیت دے دی ہے, اس کو اچھا انسان بنایا ہے. ابھی آپ کہیں گے وہ تو بچہ ہے, نہیں, وہ پودا جس طریقے سے رکھیں گے, جیسے آپ گھر کی بنیادیں ڈالتے ہیں نا, بیس بناتے ہیں, تو جس نہج پہ رکھیں گے پختگی وہیں آئے گی. جس میں نے حسین بھی بات کی تھی کل ہی کہ مامار نے جو برتن بنانا, اس کی ایک دفعہ شیپ, سختی تو اس کے اندر بعد میں آئے گی, پختگی بعد میں. آپ شیپ تو دیں. اب شیپ دینے میں اگر 10 سال کی عمر کا بچہ, انالیسس کر لیں اپنا ہر ایک, آپ کا بچہ اس کی لائف میں آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کو ٹیکل کیسے کرتا ہے, چھپا کر, جھوٹ بول کر, یا اس کو فیس کر کے بولڈنس کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, اخلاق کو, ایتھکس کو چھوڑتا نہیں ہے. نمبر 2, آپ کا جو بچہ ہے اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی ہے فیملی میں, اپنے آپ کو کچھ بنا پایا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے کوئی جانتا ہے, صرف آپ کے نام سے جانتا ہے, اس کے اسکول میں اس کی کوئی آئیڈینٹی بن گئی, تو اس کا مطلب آپ اچھے پیرنٹس ہیں. تیسرا, یہ بچہ آپ کو کہاں نظر آتا ہے قرآن, جیسے آپ کسی اسکالر کی اسپیچ سن رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کہاں, خود کو دیکھیں میرا بچہ اس وقت کہاں ہے, دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والوں میں, آخرت میں یہ کہاں کھڑا ہوگا, اللہ کے پیاروں میں, یا اللہ نہ کرے لوگوں میں جس کا اللہ نے کہا نا صراط الذین انعمت علیہم, ان کے رستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا, غیر المغضوب, نہ کہ وہ جو اللہ غضبناک. تو یہ 3 چیزیں جب کوئی پیرنٹس انالیسس کر گئے نا, یقین کریں 10 سال کی عمر تک اگر آپ نے کر دیا, آپ کا بچہ ایک خوبصورت مومن ہے, مسلمان ہے, اور رسول اللہ کا عاشق لائے گا. بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ, بڑی خوبصورت بات کی, بڑے ڈیٹیل اور بڑے جامع انداز میں انہوں نے بچوں کی تربیت خاص طور پر عبادت کی طرف راغب کرنے کے حوالے سے, اور شروع سے ہی بچے میں انکلکیٹ کرنے کی اور اسلامی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.